جو سوال کیے جاتے ہیں روزے کے حوالے سے، تو چند ایک باتیں آج میں اس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ سوال پیدا ہوتے ہیں جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اور کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جن کا جواب نہیں ملتا۔ اس حوالے سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور کئی بار پاسٹر سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا جواب بائبل میں سے دیا جائے، تو اس کا جواب بائبل میں ہوتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو بائبل کے دو حصے ہیں، ایک نیاد نامہ اور ایک پرانا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ مسیح کی پیدائش سے پہلے کا حصہ ہے، جس میں مسیح کی پیدائش اور مسیح کی زندگی کے مختلف حوالے ملتے ہیں، نبیوں کی پیشنگوئیاں ملتی ہیں، اور جب نیاد نامہ شروع ہوتا ہے تو مسیح کی زندگی سے شروع ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ یہ چار اناجیل جو یسوع مسیح کی خدمت کو پیش کرتی ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ کچھ خیال تو ہمیں پرانے عہد نامے میں روزے کے حوالے سے ملتے ہیں، اور کچھ خیال ہمیں نئے عہد نامے میں ملتے ہیں، اور ایک تیسرا خیال جو آدمیوں کی طرف سے ملتا ہے۔ اب جب آدمیوں کا کلام خدا کے کلام کے اندر مکس کریں گے تو سوال پیدا ہوں گے۔ کیا آپ غور سے سن رہے ہیں؟ آدمیوں کا کلام جب خدا کے کلام کے اندر مکس کیا جائے گا تو پھر سوال تو پیدا ہوں گے، کیونکہ خدا کی حکمت، خدا کی سمجھ، خدا کی دانائی آدمیوں سے بہت زیادہ اوپر ہے، اور انسان کی سمجھ، انسان کی دانائی خدا کی حکمت سے بہت زیادہ نیچے ہے۔ اس لیے یہ میچ نہیں کرتی آپس میں، اسی وجہ سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک حوالہ متی کی انجیل میں سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں شروع کروں گا اس سوال کے جواب کے لیے۔ متی کی انجیل اس کا 15واں باب 8ویں اور 9ویں آیت پڑھی ہے۔ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ یہ جو آپ نے پڑھا ہے، یہ یسایہ نبی نے نبوت کی ہے۔ اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ غور سے سنیے، یسایہ کہتا ہے یہ امت زبان سے تو میری تعظیم کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ پھر آگے لکھا ہے یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ سایہ کہتا ہے خدا کا کلام اس سے ملا،
خدا نے اس کے دل میں یہ کلام ڈالا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ خدا کا خیال لوگوں کے بارے میں کیا ہے. خیال یہ ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے. خدا کہتا ہے دکھاوا کرتی ہے, زبان سے بولتی ہے, خدا کی عزت کرتی ہے زبان سے, لیکن دل سے نہیں کرتی. دل ان کا مجھ سے دور ہے. خدا یہ گھلا کرتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں خدا اس بات پر گھلا کرتا ہے کہ یہ امت زبان سے میری عزت کرتی ہے لیکن دل سے نہیں کرتی؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں خدا نے یہ کہا؟ اگلی آیت میں اس کا جواب ہے. جواب کیا ہے؟ کیونکہ یہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں, اس وجہ سے. اور آگے لکھا ہے ان کی پرستش بھی بے فائدہ جاتی ہے. ان کی پرستش کرنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہے. بے فائدہ, ان کو کچھ فائدہ نہیں. آپ پرستش اس لیے کرتے ہیں نا کہ خدا اس کا اجر آپ کو دے گا, لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ان کو اجر نہیں ملے گا. کن کو؟ کن کے بارے میں لکھا ہے؟ ان کے بارے میں جو انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. اب مسیحیوں میں, کلیسیا میں یہ مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ روزے کے متعلق مختلف سوال کیوں اٹھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم ایک تو پرانے عہد نامے کی اور دوسری نئے عہد نامے کی اور تیسری ایک وہ جو انسانوں نے بنائی وہ بیچ میں ڈال دی گئی. اب وہ انسانوں کی تعلیم کے جواب بائبل میں سے کیسے تلاش کریں؟ جب روزہ شروع ہوتا ہے, روزے کا یہ سیزن شروع ہوتا ہے, یہ بھی بائبل کا نہیں ہے, یہ آدمیوں نے بنایا ہوا ہے, بائبل میں نہیں ہے. کئی بار مجھے جب ہم وزٹ پہ جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں بھائی صاحب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو میں کہتا ہوں نہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا روزے اترے ہوئے ہیں؟ تو پھر میں کہتا ہوں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا چڑھے کب تھے. کچھ چیز چڑھتی ہے پھر اترتی ہے نا. بائبل میں تو چڑھنے کا بھی ذکر نہیں ہے اور اترنے کا بھی ذکر نہیں ہے, تو پھر یہ کدھر سے آ گئے؟ ہم تو بائبل کے خادم ہیں نا, اور آپ لوگ بائبل کے سٹوڈنٹ ہیں, ہم بھی سٹوڈنٹ ہیں, سیکھتے ہیں پھر سکھاتے ہیں. بائبل کے اندر 40 روزے اترنے اور چڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور دوسری بات, پھر ایک جب شروع ہوتے ہیں تو راہ کا بدھ آتا ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ مختلف چرچز میں آدمیوں کو بلایا جاتا ہے, کلیسیا کو بلایا جاتا ہے, عورتوں کو بلایا جاتا ہے, اور ان کے ماتھے پر راکھ لگائی جاتی ہے. اب اس کا جواب اگر پاسٹر سے پوچھے کہ پاسٹر صاحب بائبل میں سے اس کا کوئی جواب, تو بائبل میں تو یہ نہیں ہے, پھر ہم جواب کدھر سے دیں؟ پرابلم یہ بنتی ہے کہ جو چیزیں بائبل کے اندر ہے ہی نہیں, ہم اس کا جواب کدھر سے تلاش کریں؟ کیونکہ راہ کا بت بائبل کے اندر موجود نہیں ہے. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں. ہفتہ روزہ رکھنا ہے, سنڈے والا چھوڑ دینا ہے. کچھ مجھے کہتے ہیں جی وہ یہ روزوں کے مہینے میں گوشت نہیں کھاتے. اس کا کیا جواب ہے؟ کیا جواب دے لوگوں کو؟ کیونکہ بائبل میں ہے ہی نہیں. بائبل میں تو یہ روزے بھی نہیں ہیں.
कुछ लोग पूछते हैं कि बाइबल में से निकालो कि इसका कब शुरू करना है, कब इसको छोड़ना है, टाइम इसका बताओ। बाइबल में टाइम भी नहीं है। बाइबल में सुबह से शाम वाला भी एक मिलता है, शाम से शाम वाला भी मिलता है, बाइबल में से 3 दिन वाला भी मिलता है, बाइबल में से 7 दिन वाला भी मिलता है, बाइबल में से 40 दिन वाला भी मिलता है। अब हम किस पर अमल करें? जब बाइबल में मुख्तलिफ हवाले मिलते हैं तो उनमें से किस पर अमल करें? क्योंकि बाइबल में किसी पर भी अमल करने का हमें हुक्म नहीं दिया गया, कोई रोजा हम पर फर्ज नहीं किया गया। हाँ, पुराने अहदनामे में बनी इस्राएल पर कुछ रोजे फर्ज किए गए थे, मुकर्रर किए गए थे। बनी इस्राएल की सीरी से पहले रोजे का जिक्र बाइबल में नहीं है। हाँ, एक बात है, शरीयत में अपनी जान को दुख देना लिखा हुआ है, रोजे का जिक्र नहीं है। असीरी के बाद रोजे का जिक्र बाइबल में मिलता है। असीरी से पहले मूसा ने हुक्म दिया कि अपनी जान को दुख देना। उसके लिए हम बाइबल में से अहबार की किताब 16वां बाब 29वीं आयत से 31वीं तक पढ़ सकते हैं। अहबार की किताब 16वां बाब 29 से 31। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो। ये खुदा का कलाम कहता है, बनी इस्राएल से कहा गया कि ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। खुदा ने कहा 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम में से हर एक ने अपनी अपनी जान को दुख देना। आगे, और उस दिन कोई ख्वाह वो परदेसी हो या परदेसी, कोई देसी हो या परदेसी उस दिन में आपके यहाँ हो, जो तुम्हारे बुदोबाश रखता हो, तुम्हारे दरमियान रहता हो, किसी तरह का काम ना करे। बाइबल में लिखा है कि उनको यूं कहना कि इस दिन वो किसी तरह का कोई काम ना करे, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए तुम्हारा कफारा दिया जाएगा। सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावन के हुजूर पाक ठहरोगे। इस तरह से तुम अपने गुनाहों से खुदावन के हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत होगा, और ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत ठहरेगा। तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना। अपनी अपनी जान को तुमने उस दिन दुख देना है। ये दायमी कानून है। ये दायमी कानून है। खुदा ने कहा बनी इस्राएल को साल के बाद एक दफा, साल के बाद एक दफा 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम में से हर एक ने अपनी अपनी जान को दुख देना है। यहां पर यह तो नहीं लिखा किस तरह से दुख देना है, लेकिन यह लिखा है कि दुख देना है। अगर हम इसको आगे पढ़ते हैं 23वें बाब में, अहबार के 23वें बाब में 26वीं आयत से कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। और खुदावन ने मूसा से कहा, हाँ, खुदा ने मूसा से ये कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। खुदा ने कहा
मूसा से कहा, क्या कहा, 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम्हारा कफारे का दिन होगा। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उस दिन सारे लोगों को जमा करना है, तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, और तुम अपनी जानों को दुख देना, इस तरह से तुमने अपनी अपनी जानों को दुख देना है। और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना, खुदा के हजूर कुर्बानियां गुजराने, आतशीन कुर्बानियां गुजराने, तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, और उसके लिए ये कानून है कि तुम उस दिन किसी तरह का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कफारा का दिन है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कफारा का दिन है, जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे, अगर कोई शख्स उस मजमा में ये पसंद ना करे और अपनी जान को दुख देना ना चाहे, वो अपने लोगों में से काट डाला और जाए, वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे, अगर कोई शख्स उस दिन किसी तरह का भी कोई काम करेगा, उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। खुदा कहता है मैं उसे फना कर दूंगा, उसे सजा दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। खुदा ने कहा कि उस दिन किसी तरह का भी कोई काम नहीं करना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। और खुदा ने कहा ये आइन 1-2 दिन का नहीं, तुम्हारी पुश्त दर पुश्त नस्लों में ये सिलसिला चलता रहेगा कि साल के एक दिन में 7वें महीने की 10वीं तारीख को आपने एक दिन मुकर्रर करना है, वो तुम्हारे कफारा का दिन होगा, और उसी में तुमने अपनी जान को दुख देना है। आगे पढ़िए। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत हो, और ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत ठहरेगा। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना, इस दिन तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख को शाम से दूसरी शाम तक अपना सब्बत मानना। उस महीने की 9वीं तारीख से शुरू होता है। 10वीं को ये दिन है जब जमा होना है, लेकिन 9वीं तारीख को शाम को ये शुरू होता है। अगली शाम 10वें की शाम तक का ये पीरियड है। समझ आ रही है? गौर से सुनिए। ये साल में एक बार हुआ करता था, और ये दिन किस लिए रखा गया था? तुम्हारे कफारा के लिए। बनी से कहा कि साल भर के गुनाहों का आप उस दिन कफारा देंगे अपनी जान को दुख देकर। ये फिर क्या है? लगता जैसे उनको साल की एक पनिशमेंट दी जाती थी, सजा दी जाती थी कि साल भर आपने गलतियां की हैं, साल बाद कफारा दिया जाता था। ये अपनी जान को दुख देना, गिनती की किताब में 29वें बाब में 7वीं आयत पढ़िए। फिर उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। उसी किस महीने की? 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। तुम अपनी जान को दुख देना, तुमने उस दिन अपनी जान को दुख देना, और किसी तरह का काम ना करना, और किसी तरह का भी काम तुमने नहीं करना। ये सालाना रोजा था। साल में एक ही बार ये दिन आया करता था, और उनके कफारा के लिए, जिनका कफारा मसीह से हुआ है, क्या उन पर भी ये लागू है? क्यों जी? हमारा कफारा तो यीशु मसीह ने दे दिया। हम अपनी जान का खुद कफारा नहीं देते, अपने लिए कुर्बानियां नहीं करते। वो दुख जो अपनी जान को दिया जाता था,
کفارے کے دن لوگ اپنی جان کو دکھ دیتے تھے، وہ دکھ یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے برداشت کر لیا. آمین. یسوع مسیح نے اسی دکھ کو ہماری خاطر برداشت کر لیا تاکہ ہم کو دوبارہ کفارے کے لیے دکھ نہ سہنا پڑے. ایک تو روزہ یہ ہوا شام سے شام تک کا، لیکن اس میں کھانے پینے کی بات تو کچھ نہیں لکھی کہ کیا کھایا تھا کیا نہیں کھایا تھا، لیکن یہ لکھا ہے کہ اپنی جان کو دکھ دیا. پھر اس کے بعد یہ ایک اور سلسلہ چلنے لگا کہ لوگ اس کو اور طرح سے استعمال کرنے لگے. حالانکہ پہلا تو ہمیں ملتا ہے کہ کفارہ کے لیے اپنی جان کو دکھ دیا جاتا تھا، جانور ذبح کیے جاتے تھے، سوختی قربانیاں دی جاتی تھی. یہ بھی اپنی جان کو دکھ دینے والی بات ہے نا. اگر کوئی جانور پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، سالوں سال اس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، اس کو اس کے سامنے ذبح کیا جائے تو یہ اس کی جان کو دکھ تو ہوتا ہی ہے نا. جس نے پالا اس کو ہوتا ہی ہے نا. یہ بھی دکھ تھا ان کے لیے. پھر یہ آگے جب بائبل کو آگے پڑھتے ہیں تو یہ گناہوں کے جب گناہ سرزد ہو اس کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا، یا پھر یہ کہ جب کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی آفت آنے والی ہے، اس کو روکنے کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا. اس کے لیے بھی بائبل میں سے بہت سارے حوالے ہمیں ملتے ہیں. پہلا سموئیل 7واں باب 6 آیت پڑھیے. سو وہ سب مصفہ میں فراہم ہوئے، وہ سارے کے سارے مصفہ میں جمع ہوئے، اور پانی بھر کر خداوند کے آگے اونڈیلا، پانی بھرا، پھر پانی خداوند کے آگے اونڈیلا، اور اس دن روزہ رکھا. اس دن ان لوگوں نے روزہ رکھا اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا. اور وہاں پر وہ کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے، اس لیے روزہ رکھا ہے، کیونکہ ہم نے خدا کا گناہ کیا ہے، خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے روزہ رکھا. کیونکہ ایک دور میں لوگوں کا خیال تھا کہ خدا ناراض ہو، گناہ ہو جائے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. سموئیل کی کتاب کے 7ویں باب کی 6 آیت سے میں ملتا ہے. ایک بار باروک نے یرمیہ کا صحیفہ پڑھا تو اس نے وہاں پر بھی ایک بات کی، اور وہاں پر بھی روزہ رکھا گیا جب ان کو احساس ہوا کہ ہم غلط ہیں، اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر انہوں نے روزہ رکھا. ایزبل نے جب نبوت کا پاکستان لینے کے لیے غلط منصوبہ بنایا تو ریاکاری کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا لوگوں کو. پہلا سلاطین 21ویں باب کی 9ویں آیت سے پڑھیے. باب کی 9ویں آیت سے 16ویں آیت تک. اس دن خطوں میں یہ لکھا، ہاں خطوں میں یہ لکھا گیا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھاؤ. ہاں لوگوں کو کہا گیا کہ روزہ کی منادی کی جائے اور نبوت میں لوگوں کو اونچی جگہ پر بٹھایا جائے، اور 2 آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کھڑ دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی. اس کے خلاف لوگ گواہی دیں کہ انہوں نے اس طرح سے غلطی کی، یوں انہوں نے اس کو سنسار کیا، اور سنسار کرنے کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ یہ ختم ہوگا، کیونکہ وہ ایک پاکستان خریدنا چاہتے تھے.
ताकस्तान उनको कीमतन नहीं मिला, बहाने से उनको कत्ल कर दिया मालिक को, और फिर उस पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया और उसके लिए भी रोजा रखा गया। ये रियाकारी का रोजा है, गलत इस्तेमाल। फिर लोगों ने समझा कि कोई मुसीबत हो तो उसके लिए रोजा रखा जाए। दाऊद ने भी ऐसा किया, कुछ लोगों की बीमारियों के लिए रोजा रखा। फिर वो कहता है, ज़बूर नंबर 35 13वीं आयत पढ़िए। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा। जब वो बीमार थे तो नबी कहता है मैंने टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। और उनके लिए या किसी दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं। उनकी बीमारी थी, नबी कहता है कि मैंने रोजे रख रख, एक रोजा नहीं, रोजे रख रख कर उनके लिए दुआ की। तो क्या हुआ? और रोजे रख कर अपनी जान को दुख दिया। उनके लिए रोजे रख रख अपनी जान को दुख दिया। और मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई। मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आ गई। अब इसका क्या आप समझेंगे? अगर ये दुआ सुनी गई तो फिर ये खुदा के पास पहुंचती, लेकिन कहता है वो मेरे ही सीने में वापस आ गई। इसका मतलब है नहीं सुनी गई। रोजे रख रख कर उनकी बीमारी के लिए दुआ की। यिर्मयाह में खुदा कहता है तू इनके लिए दुआ करेगा, दुआ पर दुआ करेगा, पर मैं नहीं सुनूंगा। खुदा ने यिर्मयाह से कहा इन लोगों के लिए दुआ ना कर, इन लोगों के लिए दुआएं खैर ना कर। अगर तू इनके लिए दुआ करेगा तो मैं तेरी भी नहीं सुनूंगा। नबी से कहता है खुदा। वजह क्या है? क्योंकि वो अपने बुत परस्ती से, अपने गुनाहों से बाज ही नहीं आते। लोग गुनाह में रहना चाहते हैं, अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते, और पास्टर से कहते हैं पास्टर साहब साढ़े लिए दुआ करे, और कभी मिलते हैं कहते और सुना भाई साहब अच्छा दुआ करया करो, लेकिन अपने कामों से बाज नहीं आते। तब पास्टर की दुआ भी नहीं सुनी जाएगी जब लोग अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, अपने काम नहीं छोड़ते। दाऊद कहता है मैंने उनके लिए रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, पर मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई, ऊपर नहीं गई। हाँ, बाइबल के रोजे, बाइबल में रोजे की तालीम है। आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं आपके सामने खोलता जाऊंगा। कुछ अगले संडे इस तरह से हम सीखेंगे, लेकिन खास बात रोजा बाइबल के अंदर है। अगर बाइबल के मुताबिक, बाइबल की तालीम के मुताबिक रखा जाए तो वो बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया। तुम्हारी आवाज आल में बाला तक पहुंच जाती है। और आगे जाके सीखेंगे कि इससे क्या फायदा होता है। इसकी तालीम से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। नए अहदनामे में भी इसका जिक्र है। यीशु मसीह ने खुद कहा जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह नहीं, बल्कि किस तरह से रखो? अपने सर पर तेल डालो, मुंह धो, जाहिर ना करो लोगों को।
تمہاری بات پوشیدگی میں سنی جائے گی اور تمہارا باپ تمہیں روزہ دار سمجھے، دوسرا نہ سمجھے۔ اگر دوسرے نے سمجھ لیا تو لکھا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے، اجر ختم۔ لیکن رکھنا کس مہینے میں؟ جب تم روزہ رکھو، Every time. سارا سال، Yes. جب بھی آپ کا دل کرے، جب بھی آپ ضرورت محسوس کریں، روزہ رکھیں اور ظاہر نہ کیا جائے۔ یہ تو مہینہ ہی ویسے ظاہر کرنے کا مہینہ ہے، لوگ ظاہر کرتے ہیں، بھوکے نہ رکھے نہ بھوکے نہ رکھے۔ اور یہ کہ اپنے ماتھے پر خاک لگا کر گلیوں میں گھومنا تاکہ لوگ جانیں کہ یہ خاکسار ہیں، اندر سے خاکسار ہیں یا نہیں، باہر سے تو نظر آتے ہیں نا۔ یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں والا نہ رکھنا۔ ریاکار کا کیا معنی ہے؟ ریاکار کا معنی ہے کہ اندر سے فرق اور باہر سے فرق، جو دو نمبری کرتے ہیں، اندروں ہو اور باہروں ہو، دکھاوا، دکھاوے کے لیے۔ اب جو روزے سے پہلے خاک لگائی جاتی ہے، پرانے عہد نامے میں اس کے حوالے ملتے ہیں، لیکن یہ سوچا نہیں جاتا کہ خاک کیوں لگاتے تھے۔ خاک بلکہ وہ خاک ماتھے پر نہیں لگاتے تھے، سر پہ ڈالتے تھے اور خاک نیچے بچھاتے تھے، راکھ بچھاتے تھے، اوپر بیٹھ جاتے تھے ٹاٹ اوڑھ کر، جیسے نینوا کے لوگ خاک پر بیٹھے، راکھ اپنے سر پر ڈالی، ٹاٹ اوڑھ لیا، کچھ نہیں کھایا، بیٹھ کے اپنے گھروں میں جہاں بھی ان کو جگہ ملی بیٹھ کے، اور یہ نہیں کہ خاک ڈال کے بازار میں گھوم رہے تھے، بیٹھ کے خدا کے حضور۔ اور کہا یہ گیا کہ ہم گناہگار ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی سنی گئی۔ جب کوئی اپنے گناہ کو محسوس کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، اس کو اپنے سر پہ خاک ڈالنے کی اجازت ہے، لیکن جب اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں تو پھر وہ ایسا کیوں کرے؟ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے گناہ بھی ان کے اوپر ہی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جب یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنے کے لیے دیا گیا ہیکل میں، یسوع مسیح ہیکل میں داخل ہوئے تو یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنے کے لیے دیا گیا، تو وہاں پر انہوں نے ایک حصہ نکالا جو ان کے بارے میں لکھا گیا تھا اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ یسایہ 61 باب میں شروع سے پڑھیے۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، یسوع مسیح نے یہ والا حصہ نکالا اور لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کیا، اور یہ یسایہ نے یسوع مسیح کے بارے میں ہی لکھا تھا۔ اس نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا، اس نے چونکہ مجھے مسح کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اور یہ مجھے مسح اس لیے ملا ہے کہ میں جا کر حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، اس نے مجھے یہ بھی بھیجا ہے کہ میں شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ قیدیوں کے لیے رہائی، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کر دوں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ پھر وہ یہ بھی کہ خدا کے انتقام کا روز آنے والا ہے، اس کا بھی لوگوں کو اشتہار دوں اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ اور جتنے لوگ غمزدہ ہیں ان سب کو میں دلاسا دوں، اس لیے آیا ہوں۔
सियोन के गमसदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं सयून के गमज़दों के लिए एक खास बात मुकर्रर कर दूं, इसलिए भी आया हूं। खुदा ने कहा, गौर से सुनिए, सयून के लिए, कलीसिया के लिए खुदा ने कहा एक बात कलीसिया के लिए मुकर्रर करना चाहता हूं, कि उनको राख के बदले सेहरा और उनके लिए मैं ये मुकर्रर करता हूं कि जो पहले राख दी गई थी जिस पर वो बैठ जाते थे, उसके बदले अब उनको सेहरा दिया जाए, और मातम की जगह खुशी का रोगन। और उनको अपनी जान को दुख देते थे, शायद वो मातम भी करते होंगे, रोते भी होंगे, कुर्बानियां भी करते होंगे, अपनी जान को दुख देने वाले। अब अपनी जान को दुख ना दे, मसीह ने आपके लिए ये मुकर्रर कर दिया है कि अपनी जान को दुख ना दें, बल्कि खुशी, मातम के बदले में खुशी का रोगन, और अदासी के बदले सताइश, जब अदासी हो तो सिताइश करें, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावन के लगाए हुए कहलाएं। फिर वो सदाकत के दरख्त और खुदा के लगाए हुए पौधे कहलाएं, कि उसका जलाल जाहिर हो। और उनकी जिंदगियों से खुदा उनका जलाल ज़ाहिर हो। सयून के लिए ये मुकर्रर हुआ है। अब सयून के लिए मुकर्रर हुआ है कि वो राह के बदले सेरा हासिल करें। अब बिगड़ी हुई सयून, बिगड़ी हुई कलीसिया अभी भी राख ही इस्तेमाल करती है, क्योंकि उनको इसकी समझ नहीं है कि मसीह ने हमारे दुखों को उठा लिया है, इसलिए हमें अपनी जान को दुख देकर कफारा देने की जरूरत नहीं है। हमारा कफारा मसीह ने दिया और उसने हमारे लिए दुख उठा लिया। आमीन। और दूसरी बात, गुनाहों के लिए भी हमें रोजा रखने की जरूरत नहीं, हमारे गुनाह भी सलीब पर उठाए गए हैं। हालेलुया। मरूसी गुनाह खत्म है। और अगली बात, हमें सिताइश करना है, खुदा की प्रस्तुति करना है, खुदा की सिताइश करना है, क्योंकि हमें सदा उस सिताइश के लिए बुलाया गया है। हम जो कलीसिया के लोग हैं, और ये खराबी जो पैदा होती है ये इसलिए होती है कि किसी शख्स ने, किसी रोमी शख्स ने, किसी बिशप ने ये मुकर्रर किया कि हमें 40 रोजे रखने चाहिए, और ये साल बाद उतरने भी चाहिए, और फिर इनके पीस, यीशु मसीह ने एक रोजा रखा, 40 नहीं रखे, उस एक रोजे के 40 पीस किए जाएं, और फिर मुकर्रर किया कि उसमें से संडे, इतवार छोड़ दिए जाएं। ये 46 दिन का बनता है, 6 हफ्ते लगते हैं इसमें। और उसको मुकर्रर किस तरह से किया गया? मुकर्रर ये किया गया, किस तरह से ये शुरू होता है ये भी आपको बताऊं। शुरू इस तरह से किया गया, उसने खुद ये पुलिया बनाया। 21 मार्च के 21वें तारीख से अप्रैल की 25 तारीख में, मार्च की 21 तारीख से शुरू करके अप्रैल की 25 तारीख तक, ये वो दिन हैं जो बराबर आती है, दिन और रात बराबर हो जाती है। इन दिनों में दिन रात बराबर होती है। इन डेट्स को मुकर्रर किया, और इनमें 21 के बाद जिस दिन भी पूरा चांद हो, उस संडे के बाद, उसके बाद जो संडे आए, यानी जिस दिन पूरा चांद हो, 21वीं तारीख के बाद 25वें अप्रैल से अंदर अंदर जब पूरा चांद हो, तो चांद की, जब पूरा चांद हो उसके बाद, अगर वो चांद संडे के दिन पूरा हो तो उस दिन ईस्टर नहीं होगा, बल्कि उसके बाद आने वाले संडे। अगर किसी और दिन, सोमवार या मंगल या बुध या कोई और दिन चांद पूरा हो, तो जब उसके बाद जो संडे आए वो ईस्टर होगा।
اور اس سے پیچھے کی طرف گنتی کر کے تو یہ بدھ جو ہے یہ راہ کا بدھ رکھا گیا، یہ آدمی نے مقرر کیا تھا اور ایک کلیسیا نے اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ جلوس یہ جو پام سنڈے ہے، اس کا جلوس 7ویں صدی میں شروع ہوا۔ شاید یہ صلیبی جنگوں میں جب وہ یروشلم میں آتے، فتح کرتے، واپس آتے تو پھر وہ مطلب اپنے ساتھ کھجور کی ڈالیاں نشان کے طور پر لے کے جاتے، ہم ادھر سے ہو کے آئے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ڈالیوں کا سلسلہ پھر چلنے لگا، اور ایسٹر سے جو ایک سنڈے پہلے ہے اس میں بہت سارے چرچ اپنے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں لے کر چرچ میں آتے ہیں۔ 7ویں صدی میں یہ چلا، اور 8ویں صدی میں ان کو سنبھالا گیا، ان کو پاک سمجھا گیا، ان کھجوروں کی ڈالیوں کو، اور ان کو جلا کر ان کی راکھ رکھی گئی۔ اور 8ویں صدی میں مقرر ہوا کہ بدھ کے دن یہ والی جو پچھلے سال کی راکھ ہے یہ آدمیوں کے ماتھے پر لگائی جائے، اور لوگوں نے اسے قبول کیا۔ پھر 16ویں صدی میں کلیسیا نے اس کے خلاف بات کی کہ یہ غلط طریقہ ہے جو بائبل کا نہیں ہے، اور یہ بائبل کے باہر ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا، کچھ لوگوں نے اسی کو اپنا لیا اور کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں، آدمیوں کی باتیں یا خدا کی باتیں؟ اگر آپ خدا کی باتیں چاہتے ہیں تو خدا کی باتوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے زمین پر تقریباً جو خدمت کی 3.5 سال کا ذکر ملتا ہے۔ جب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس نے 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی یہ شروع کیا، ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی۔ اور اس کے بعد کیا کر دیا، خدمت شروع کر دی، منادی شروع کر دی۔ اگلے سال یسوع مسیح کی اگلے سال جب وہ خدمت کر رہے تھے، پہلے تو اس نے اپنے آغاز پر اپنی خدمت کے شروع میں 40 دن کا فاقہ کیا، خدمت شروع کر دی، ابلیس کے ساتھ جنگ کی، فتح پائی اور خدمت شروع کی۔ اور اس کے اگلے سال کیا یسوع مسیح نے کہا کہ اب تو پھر روزے اتر گئے ہیں؟ اپنے شاگردوں سے کہیں لکھا ہو کہ بائبل میں یسوع مسیح نے کہا ہو کہ ہاں سال ہو گیا، میں سال پہلا روزے رکھے سن تو ہن پھر دوبارہ اتر گئے، لکھا ہے کہیں؟ نہیں۔ اس کے اگلے سال نہیں، اس کے اگلے سال نو، اس کے بعد اعمال کی خدمت، اعمال کی کلیسیا کے رسولوں کے اعمال شروع ہوتے ہیں۔ اعمال کے اندر کسی رسول نے، پالوس نے یا کسی اور رسول نے یہ کہا ہو کہ اب چونکہ ہم ادھر ہی ٹھہریں گے کیونکہ ہمارے 40 روزے اتر گئے ہیں؟ کہیں پہ لکھا ہے بائبل میں؟ تو پھر یہ اتارے بھی آدمیوں نے ہیں۔ آدمی ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں کہ اس کا جواب دیں، تو ہم کیا جواب دیں جب بائبل کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، بائبل کے اندر اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، تو پھر اس کا کیا جواب دیں؟ پھر اسی وجہ سے جب ہمارے مختلف خیال لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو غیر قومیں ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں، اور غلط خیال کہ آپ کے سنا ہے کہ آپ کے وہ تنور کی نہیں کھاتے، کوئی کہتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مطلب یہ ساری چیزیں کیوں؟ ہاں جو بائبل کی بات ہے اس کو ہی رکھیں تو اختلاف نہ ہو۔ لوگ مجھے کہتے ہیں ایسا بھی کی گل سمجھ نہیں آتی، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ خبردار خمیر سے، یہودیوں کے خمیر سے پرہیز کرنا، کہا تھا نا، خبردار یہودیوں کے خمیر سے پرہیز کرنا، انہوں نے سمجھا کہ آج ہم روٹی نہیں لے کے بھول گئے ہیں، اس لیے یسوع مسیح یہ کہہ رہے۔ یسوع مسیح نے ان کے دل کا خیال سمجھا اور ان سے کہا کہ سنو، روٹیوں کی بات نہیں ہے۔ جس دن 5000 لوگوں نے کھانا کھایا، کتنی روٹیاں تھی آپ کے پاس؟
انہوں نے کہا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. اور جس دن 4000 لوگوں کو کھانا دیا اس دن کیا تھا آپ کے پاس؟ 7 روٹیاں تھی اور چھوٹی مچھلیاں تھی کچھ. اتنے لوگوں نے کھانا کھا لیا تو میں کھانے کی بات تو نہیں کرتا. اگر آپ بھول بھی گئے ہیں تو کھانا تو بن سکتا ہے. اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ یہودیوں کی تعلیم کے خمیر سے پرہیز کرو. یسوع مسیح نے کہا میں تو اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کی تعلیم کے خمیر سے پرہیز کرو. پھر اس نے کہا تھوڑا سا خمیر سارے گوندے ہوئے آٹے کو خراب کر دیتا ہے, سارے کو خمیر کر دیتا. آپ یہ کہیں کہ ہماری لائف تو روحانی لائف ہے, ہم تو بائبل کے لوگ ہیں, بائبل کے مطابق چلتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ انسانوں کا خمیر اندر ترین کے ڈال دیتے ہیں تو خرابیاں تو پیدا ہونی ہیں, مسئلے تو پیدا ہوں گے. جب انسانوں کی تعلیم ڈالیں گے بائبل کے اندر, یہ ایک آدمی کا خیال تھا, آدمی نے اس کو مقرر کیا, آدمی نے راہ کا بدھ مقرر کیا, آدمی نے چاند دے کر ایسٹر مقرر کر دیا اور اس کو ایک رسم بنا دیا گیا. اب وہ رسم اب بائبل کے لوگوں کو تنگ کرتی ہے. لوگ وہی مطالبے ہمارے ساتھ کرتے ہیں, آپ نے بدھ کیوں نہیں منایا, آپ جمعے کو عبادت کیوں نہیں کرتے, آپ یوں کیوں نہیں کرتے, یہ تو جمعے کا دن تو خاص روزے کا دن ہوتا ہے, جمعے کے دن تو پھر گوشت بھی نہیں کھایا جاتا. یہ کدھر سے مل گیا ہمیں, یہ بائبل کی باتیں تو نہیں ہے. آدمی خدا چاہتا ہے, مسیح کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ لوگوں کو غلامی سے نکالوں, آزادی کا اعلان کروں. ہم پھر جوئے میں جتنا چاہتے ہیں, وہی جوئے ہمارے اوپر دوبارہ آ جائیں, وہی خاک ہمارے اوپر آ جائے, وہی ہمیں روزے رکھنے پڑے, پھر قربانیاں بھی کر دو شروع, بکرے بھی سال بعد کر لیا کرو, سال بعد عید کرتے ہیں, ساتھ وہ قربانی بھی شروع کر دیا کرو. پھر مجھے ایک بہن نے کال کی, کہتی ہے بھائی صاحب ساڈا ٹائم ٹیبل بائبل چ کوئی بھی نہیں کہ ساڈے نال تے پھر غیر قوماں چنگیاں ہوئیاں, میں تم بھی غیر قوماں چ چلی جا کر تینوں چنگیاں لگ دیا نے. بائبل نہیں سمجھ آتی تو چلے جاؤ پھر ادھر ہی. ہم لوگوں کو کاپی کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بائبل سب سے معتبر کلام ہے. پطرس کہتے ہیں ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب سے زیادہ معتبر ہے. معتبر کو چھوڑ کے ہم لوگوں کو کاپی کرنا شروع کر دیں, یہ سب غلط ہے. اس لیے آگے جا کے ان کے بارے میں اور کچھ باتیں کریں گے. خدا آپ کو برکت دے.